We're not going to let Iran have a nuclear weapon. So I was called by these three countries plus others, and they're dealing directly with our people and, right now, Iran. And there seems to be a very good chance that they can work something out. If we can do that without bombing the hell out of them, I'd be very happy. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایسی ڈیل ہو کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار حاصل نہ کرے تو ہم شاید مطمئن ہو جائیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ایران کے ساتھ ڈیل طے پا جانے کا اچھا موقع ہے۔ ایران پر حملہ 2-3 دن کے لیے مؤخر کیا ہے۔ واشنگٹن میں گفتگو، کہا ایران پر آج دوبارہ حملہ کرنا تھا۔ ایران پر حملہ کچھ عرصے کے لیے ملتوی کیا ہے، شاید ہمیشہ کے لیے۔ سعودیہ، قطر، امارات اور دیگر نے کہا کہ حملہ 2-3 دن کے لیے ملتوی کر دیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، امیر قطر تمیم بن حمد الثانی اور متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زاید ال نہیان نے کہا کہ فوری حملہ نہ کریں۔ سنجیدہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور ان اتحادیوں اور عظیم رہنماؤں کا خیال ہے کہ ڈیل ہو جائے جو امریکہ، مشرق وسطیٰ کے ممالک اور دیگر کو قابل قبول ہوگی۔ ان ممالک کو یقین ہے کہ ایران سے ڈیل کے قریب ہیں۔ ایٹمی ہتھیار ایران کے ہاتھوں میں نہیں جاتے تو شاید ہم بھی مطمئن ہو جائیں۔ یہ 3 ممالک اور دیگر ایران سے براہ راست بات کر رہے ہیں۔ یہ 3 ممالک اور دیگر ہمارے لوگوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اچھا موقع ہے کہ یہ ممالک کچھ اچھا کر جائیں۔ اگر ہم یہ ڈیل بغیر بمباری کے حاصل کر لیں تو شاید بہتر ہوگا۔ اس ڈیل کے تحت ایران کو نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنا سکے گا۔ ان لیڈرز کی وجہ سے امریکی وزیر جنگ، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف اور امریکی افواج سے کہا ہے کہ منگل کو حملہ نہیں کیا جائے گا، تاہم فوج کو حکم دیا ہے کہ قابل قبول ڈیل نہ ہونے کی صورت میں مختصر نوٹس پر مکمل حملے کے لیے تیار رہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے سے منسلک اسرائیلی صحافی براک روید نے امریکی ذرائع سے دعویٰ کیا ہے کہ سعودیہ، قطر اور امارات نے امریکہ سے کہا کہ ایران پر حملہ ہوا تو قیمت انہیں چکانا پڑے گی۔ امریکی ذرائع کے مطابق ٹرمپ نے کہا خلیجی ممالک رد عمل میں اپنی تیل اور توانائی کی تنصیبات کی تباہی نہیں چاہتے۔ تینوں ممالک نے صدر ٹرمپ پر زور دیا کہ مذاکرات کو موقع دیں۔ صدر ٹرمپ نے سعودیہ، قطر اور امارات کے رہنماؤں سے پچھلے 24 گھنٹے میں بات کی۔ صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کے حامی اپنے ساتھیوں کو صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ گفتگو کا مطلب ہتھیار ڈالنا نہیں ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران عزت، وقار، طاقت اور قوم کے حقوق کے تحفظ کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتا ہے۔ ایران کسی بھی صورت میں عوام اور ملک کے قانونی حقوق سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ہم اپنی پوری توانائی کے ساتھ عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ ہم ایران کے مفاد اور عزت و وقار کی حفاظت کریں گے۔ ایران نے قشم جزیرے پر چھوٹے ڈرون نظر آنے کے بعد اپنا فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا۔ اصفہان میں بھی فضائی دفاعی نظام فعال۔ امریکی حملے کی صورت میں ایرانی فوج جوابی کارروائی کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ایرانی فوج کی خاتم الانبیاء بریگیڈ نے امریکہ کے صدر ٹرمپ کو خبردار کر دیا۔ کہا دوبارہ حملہ کیا گیا تو ایرانی فوج ٹریگر دبانے کے لیے تیار ہے۔ رکن ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل محسن رضائی نے کہا، صدر ٹرمپ کا نام لیے بغیر کہا کہ امریکہ نے فوجی حملے کی ڈیڈ لائن رکھی اور خود ہی منسوخ بھی کر دی۔ یہ خام خیالی ہے کہ ایرانی قوم اور افسر ہتھیار ڈال دیں گے۔ ایرانی قوم کا فولادی مکہ حریف کو پسپائی اور ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملاقات میں خطے کی تیزی سے تبدیل ہوتی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی ایسے وقت میں ایران گئے ہیں جب امریکہ کی طرف سے ایران پر دوبارہ حملوں کی بات کی گئی، مگر صدر ٹرمپ کے مطابق پاکستان کی درخواست پر ایسا نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم کا قطری ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعاون اور مشرق وسطیٰ کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دوران بات چیت پاکستان کی قیادت میں جاری امن کوششوں پر خصوصی توجہ مرکوز رہی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے امن اقدامات پر قطر کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان تنازع کے پرامن حل کے لیے مذاکرات، سفارتکاری سے اپنی بھرپور کوششیں جاری رکھے گا۔
دونوں رہنماؤں کا جنگ بندی برقرار رکھنے، مزید کشیدگی سے گریز کرنے اور خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے بین الاقوامی کوششوں کے تسلسل کی اہمیت پر بھی زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر کی بھی ملاقات، پاک چین دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے فون پر بات چیت۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے خطے کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بھارت کے لیے اپاچی ہیلی کاپٹر سپورٹ سروسز اور آلات کی منظوری دے دی۔ ٹھیکے کی مالیت 19 کروڑ 82 لاکھ ڈالر ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق مرکزی کانٹریکٹر بوئنگ اور لاک ہیڈ مارٹن کمپنیز ہوں گے۔ سپورٹ سروسز میں ٹریننگ، سیمولیشن، مینٹیننس، اسپیئر پارٹس اور دیگر تکنیکی سروسز شامل ہوتی ہیں۔ بھارت کے پاس اس وقت 28 اپاچی ہیلی کاپٹر ہیں۔ محکمہ خارجہ نے بھارت کے لیے الٹرا لائٹ ہاویٹزر سپورٹ کی منظوری بھی دی، جس کی مالیت 23 کروڑ ڈالر بنتی ہے۔ نائب ترجمان وائٹ ہاؤس اینا کیلی نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ بارہا کہہ چکے ہیں کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران عسکری طور پر کمزور، معاشی طور پر دباؤ میں اور پہلے سے زیادہ تنہا ہو چکا ہے۔ امریکی صدر کے پاس ایران سے نمٹنے کے لیے تمام آپشنز موجود ہیں۔ ایران نے نیک نیتی سے مذاکرات نہ کیے تو ٹرمپ قومی سلامتی کے لیے ضروری فیصلہ کریں گے۔ امریکی صدر نے اپنی ریڈ لائن بہت واضح کر دی ہیں۔ ریڈ لائنز میں شامل ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر سکا۔ اگر ایران نے ان ریڈ لائنز کو تسلیم نہ کیا تو امریکہ سخت اقدامات کر سکتا ہے۔ کیلیفورنیا کے شہر سین ڈیگو کی مسجد میں فائرنگ، محافظ سمیت 3 افراد جاں بحق۔ مشتبہ حملہ نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق واقعہ نفرت پر مبنی جرم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر آج کوئٹہ آئیں گے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق وفاقی وزراء اور دیگر حکام بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم کوئٹہ میں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ آسٹریلیا ٹیسٹ کے چوتھے دن پاکستان ٹیم آج اپنی دوسری اننگز 0 رن بغیر کسی نقصان سے شروع کرے گی۔ جیت کے لیے پاکستان کو 437 رنز بنانا ہے۔ پاکستان ہدف حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تو ٹیسٹ کرکٹ کی نئی تاریخ رقم ہوگی۔ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں سب سے بڑا ہدف 418 رنز ویسٹ انڈیز نے آسٹریلیا کے خلاف حاصل کیا تھا۔ تیسرے دن بنگلہ دیشی ٹیم نے شاندار بیٹنگ کی، 390 رنز بنا کر پاکستان پر 436 رنز کی برتری حاصل کی۔